السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں خطائے محبت ناول، جو کہ تحریر ہے تیشا گوہر کی، قسط نمبر 19۔ لیکن اس قسط سے پہلے جلدی سے چینل کو کیجیے سبسکرائب اور ویڈیو کو کیجیے لائک، بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اب آتے ہیں ناول کی قسط نمبر 19 کی جانب۔ یاور کے کمرے سے جانے کے بعد مژگان کچھ دیر آنسو بہاتی رہی۔ ملازمہ نے اس سے کھانے کا پوچھا تو بھوک کا احساس بھی ہونے لگا۔ یاور گھر پہ نہیں تھا، اس کا اندازہ اس نے اس کی گاڑی موجود نہ ہونے کے باعث لگا لیا تھا۔ کھانا کھا کر وہ کچھ پرسکون ہو گئی تھی، لیکن بار بار وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آتا تو اس میں جلن کا احساس بڑھنے لگتا۔ بے شک وہ یاور سے ناراض تھی۔ ماضی میں چاہے اس نے جو کچھ بھی کیا تھا، لیکن اسے سامنے دیکھ کر دل بے ایمان ہونے لگتا تھا۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی، لیکن اپنی انا کے ہاتھوں اتنی آسانی سے گھٹنے ٹیکنا نہیں چاہتی تھی۔ یاور کی کوششوں سے اس کا دل کچھ پگھلنے لگا تھا، لیکن میرال کی نظروں نے اسے جو کچھ جتایا تھا اس نے مژگان کے دل کو مزید زخمی کر دیا تھا۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ یاور اس سے لڑ کر پھر اسی کے پاس گیا ہوگا، وہ ایسا سوچنے لگی تھی، اور ساتھ میں اسے اندر کہیں یہ شک بھی ہونے لگا تھا کہ کہیں اس نے سچ مچ میرال سے شادی تو نہیں کی ہوئی، کیونکہ اس کا انداز بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ لیکن اگر ایسا ہوتا تو یاور اسے بتا دیتا، یا اسے کہیں سے تو پتہ چل جاتا۔ کبھی کبھی کچھ اندیشے انسان دل میں بھی سوچنے سے ڈرتا ہے کہ کہیں وہ سچ نہ ہو جائیں۔ مژگان نے بھی اپنا ذہن جھٹکا، مگر وہ منظر جیسے اس کی یادداشت سے چپک ہی گیا تھا۔ ٹھیک ہے مسٹر یاور، اب سے میں آپ کی پرواہ بھی نہیں کروں گی، آپ جو مرضی کریں، وہ خود سے کہتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھ لگ گئی۔ اتنا دکھی ہونے اور رونے کے بعد اس کا ذہن پرسکون ہونا چاہتا تھا۔ یاور پورا دن گھر نہیں آیا تھا۔ مژگان اس سے بے نیاز ہونے کی پوری کوشش کر رہی تھی، لیکن اس بات نے اسے دکھی کیا تھا کہ وہ مژگان کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے سارا دن خود کو اس کے خیال سے دور رکھنے کے لیے مصروف رکھا تھا۔ اب رات ہونے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گھر آتا مژگان سونے چلی گئی۔ وہ اس سے شدید ناراض تھی اور بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یاور آفس سے نکلا تو دیر ہو چکی تھی۔ راستے میں ایک سگنل پہ رکا تو ایک بچہ اسے موتی اور گلاب کے پھولوں سے بنے کنگن بیچتا ہوا نظر آیا۔ اس کا دھیان خود بخود مژگان کی طرف چلا گیا۔ اسے بے اختیار وہ خواب یاد آیا تھا جب مژگان نے سر پہ پھولوں کا تاج پہن رکھا تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر مژگان کے لیے پھولوں کے کنگن خرید لیے، شاید یہی دیکھ کر مان جاتی۔ جب وہ کمرے میں آیا تو مژگان سوتی ہوئی ملی۔ اس کے چہرے پر جو مژگان کو پھولوں کے کنگن پہناتے ہوئے سوچتے ہوئے دیکھ کر مسکراہٹ آئی تھی، وہ ایک دم ہی معدوم ہوئی۔ دل ایک دم اداس سا ہو گیا تھا۔ اس نے خاموشی سے کنگن بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھے اور کپڑے اٹھا کر باتھ روم میں گھس گیا۔ اس کی عادت تھی کم از کم بھی دن میں 2 بار ضرور نہاتا تھا، صبح جاگنے اور ایکسرسائز کرنے کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے۔ اس کے علاوہ بھی موڈ ہو یا خود کو پرسکون کرنے کے لیے بھی ٹھنڈے پانی سے نہا لیتا تھا۔ وہ نہا کر باتھ روم سے نکلا تو مژگان ابھی تک اسی طرح سو رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اس کی نیند خراب کیے بغیر 2 کنگن اس کے دونوں کلائیوں میں ڈال دیا اور پھر خاموشی سے بستر میں گھسا اور مژگان کے قریب ہو کر لیٹ گیا۔ اس دن اس نے شرط رکھی تھی، لیکن آج تو ایسی کوئی شرط نہیں تھی۔ مژگان نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تو خود کو یاور کے حصار میں پایا۔ کتنا خوبصورت احساس تھا۔ ایک پل کو اسے لگا کہ وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ یاور کے خوبصورت نقوش اس کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ وہ اس کے سینے پہ سر ٹکا کر سو رہی تھی۔ اب آہستہ سے سر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ وہ سیدھا ہو کر لیٹا ہوا تھا اور ایک بازو کا حصار مژگان کی کمر کے گرد باندھ رکھا تھا۔ مژگان نے اس کے سینے پر سر رکھا ہوا تھا اور اس کا ہاتھ یاور کے دوسرے ہاتھ کے نیچے اس کے سینے پر دبا ہوا تھا۔ مژگان اس کے نقوش غور سے دیکھتی رہی۔ اس نے اتنا پرکشش اور خوبصورت نقوش والا مرد آج تک نہیں دیکھا تھا، سوائے یاور علی سکندر کے۔ وہ صورت کا جتنا حسین تھا، مزاج کا اتنا ہی ضدی اور مغرور تھا۔ لیکن مژگان سے محبت نے اسے بدل دیا تھا۔ وہ اس پہ سختی نہیں کرتا تھا، لیکن اپنی منمانی ضرور کرتا تھا۔ کیسی محبت تھی اس کی! مغرور اب بھی تھا، لیکن اب اس کی آنکھیں مسکراتی بھی تھیں۔ پہلے اسے لگتا تھا کہ اس میں احساسات اور جذبات نہیں، وہ ایک مشین ہے یا اس کا دل پتھر کا ہے۔ لیکن مژگان کی محبت نے اس کے دل کو دھڑکنا بھی سکھایا تھا، اسے دوسروں کا احساس کرنا بھی سکھایا تھا، اور اسے محبت کرنا بھی سکھائی تھی۔
وہ اپنے دن رات مزگان کے ساتھ اس کے تصور میں گزارتا تھا، لیکن اس باہمی محبت اور ان کے خوابوں کی عمر بہت چھوٹی رہی تھی۔ وہ جب سے اسے چھوڑ کر گئی تھی وہ اپنے اندر ہی اندر خاموش ہو گیا تھا۔ اس کے اندر سارے احساسات جیسے مر گئے تھے۔ اب وہ دوبارہ اسے ملی تھی تو وہ اس کے سارے احساسات پھر سے زندہ ہو گئے تھے۔ اس کا دل پھر سے پتھر کے بجائے گوشت بن کر دھڑکتا تھا۔ وہ خود کو پھر سے زندہ محسوس کرنے لگا تھا، لیکن مزگان اس سے ناراض تھی۔ جانے کس کی نظر لگی تھی کہ بہت تھوڑی سی دیر کے لیے وہ خوش ہو پاتا تھا اور پھر سے سب کچھ بگڑ جاتا تھا۔ مزگان اس کے نقوش دیکھتی، اس کی محبت بھری نظریں تصور کرنے لگی۔ موتی اور گلاب کے پھولوں کی مہک اس کے نتنوں میں گھسی تو اس نے بے اختیار نظریں گھما کر اس کی خوشبو کے مرکز کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اس کی نظریں اپنی کلائیوں پر ٹھہریں۔ پھولوں کے کنگن اس کی کلائیوں میں تھے، لیکن کچھ پتیاں اس میں سے ٹوٹ کر بیڈ پر بکھری ہوئی تھی۔ یقیناً وہ نازک سی پتیاں کروٹ لینے کے باعث ٹوٹی ہوں گی۔ مزگان کی آنکھیں بے ساختہ پانیوں سے بھرنے لگیں۔ ان کنگن کو اپنی کلائی میں دیکھ کر ایک لمحے کو اس کا دل کیا کہ اس کی ہر خطا معاف کر دے۔ اس کے معاملے میں مزگان کا دل ہر بار اس سے دغا کر جاتا تھا۔ اب بھی وہ اس کا گزشتہ رویہ یاد کر کے ناراض ہی رہنا چاہتی تھی، لیکن اس کا دل اسے اس کے حصار سے نکلنے سے روک رہا تھا۔ بالآخر اسے دل و دماغ کی جنگ میں دل جیت گیا۔ وہ دوبارہ سے اس کے سینے پہ سر رکھ کر اس کی دھڑکنیں سننے لگی۔ اس کی دھڑکنیں بھی جیسے مزگان کو کوئی محبت کی دھن سنا رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے اس خوبصورت سے احساس کو محسوس کرنے لگی۔ اس کے ہونٹ خود بخود مسکرانے لگے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ تھوڑی دیر بعد یاور کی آنکھ کھلی تو مزگان کو اپنے سینے پر سر رکھے ہوئے پایا۔ اتنا تو وہ محسوس کر چکا تھا کہ وہ جاگ چکی ہے۔ جب ہی اس نے ہلکی سی خمار آلود آواز میں پوچھا، اس کی آواز پر مزگان نے آنکھیں کھولی اور سر اونچا کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پتہ نہیں کیا احساس تھا اس کی آنکھوں میں، جیسے کوئی شکوہ تھا جو یاور نے پڑھ لیا تھا۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر بنا کچھ کہے اٹھ کر جانے لگی تو یاور نے اپنا حصار مزید تنگ کیا اور اسے واپس اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں نے جانے کے لیے تو نہیں کہا۔ وہ جواب میں کچھ بھی نہیں بولی، لیکن اس بار اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ نہ جانے کیوں دل یوں ہی ضد کرنے لگا تھا اس سے جڑے رہنے کی۔ اس نے بے ساختہ ہی مٹھی میں یاور کی آستین دبا لی۔ یاور نے اس کے اس قدر حق جتانے والے حساس سے انداز کو محسوس کیا تو آہستہ آہستہ اس کا سر تھپکنے لگا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ مزگان اسے خود سے الگ نہیں کرنا چاہتی۔ نہ جانے کیوں اسے مزگان کا اپنے لیے پوزیسو ہونا اچھا لگا تھا۔ رات کو کنگن لایا تھا تمہارے لیے، تم سو رہی تھیں اس لیے میں نے خود ہی پہنا دیے، جاگ بھی رہی ہوتی تو بھی میں نے خود ہی پہنانے تھے۔ وہ خود ہی سے اسے بتانے لگا۔ مزگان اسی طرح بغیر ہلے بغیر کچھ بولے اس کی بات سنتی رہی۔ اس نے کوئی ابھی تک ناراض ہو؟ اس کے جواب نہ دینے پر یاور نے کچھ تشویش سے پوچھا تھا۔ مزگان کا ہر انداز محبت کی جھلک دکھا رہا تھا، مگر وہ کچھ بھی بول نہیں رہی تھی۔ یاور نے اس کے بالوں کی لٹیں اس کے کان کے پیچھے کیں اور اس کے بالوں کو چوما۔ آئی ایم سوری اگر میں نے تمہیں ہرٹ کیا ہو، لیکن تمہاری بھی غلطی تھی۔ تم ہر بار یہی کرتی ہو، اس طرح بغیر بتائے جانا تمہاری عادت بن چکی ہے۔ کم از کم اگر جانا ہی تھا تو مجھے بتا کر نکلتی۔ مزگان کو ایک دم سے وہ منظر یاد آیا تو اس کے الزام پہ مزید غصہ آیا۔ وہ سارا الزام اس کے سر پہ ڈال رہا تھا۔ اس نے اپنا سر اس کے سینے سے اٹھا کر اسے دیکھا اور ایک دم سے اس سے الگ ہو کر بیڈ سے اترنے لگی۔ اب کیا ہو گیا؟ وہ اسے اترتے دیکھ کر الجھن کا شکار ہوا۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا اور وہ پھر سے برا منا گئی تھی۔ اف، یہ لڑکی! وہ اس کے پیچھے بیڈ سے اترا اور اس کے دروازہ کھول کر باہر نکلنے سے پہلے بر وقت روکنے میں کامیاب ہو گیا۔ مزگان، یہ کیا طریقہ ہے؟ اس کے نظر انداز کرنے پر یاور نے سنجیدگی سے اس سے پوچھا۔ وہ خاموش سی اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی رہی۔ چہرہ اب بھی خفگی بھرا تھا اور نقوش تیکھے سے تھے۔ وہ غور سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتا رہا۔ تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی ہو؟ وہ اس کے قریب آیا اور اسے بازو سے پکڑ کر پوچھا۔ مزگان اب بھی خاموش کھڑی رہی، بازو چھڑوانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے۔ اس نے اسے بازو سے پکڑ کر ہلکا سا جھنجھوڑا، پھر بھی وہ کچھ نہیں بولی۔ یاور کا ضبط آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا۔ یہ لڑکی اسے سائلنٹ ٹارچر دے رہی تھی۔ اس نے اس کا بازو چھوڑا اور دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے اس کا چہرہ تھام کر اس کے ہونٹوں کو چومنے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے کہ اس کے ہونٹ مزگان کے ہونٹوں کو چھوتے، مزگان نے پوری قوت سے اسے دھکا دے کر خود سے دور کیا۔
یاور نے دوبارہ اسے بازو سے پکڑ کر اپنے نزدیک کیا۔ اب کیوں ہلی تھی؟ اب بھی اسٹل رہنا تھا نا؟ اسے غصہ آیا تھا۔ بالآخر مسکان نے لب کشائی کر ہی لی۔ جن ہونٹوں سے دوسری عورتوں کے ہونٹ چھوئے ہیں، مجھے ان سے چھونے کی کوشش بھی مت کریے گا۔ یاور کا دماغ گھوم گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اس نے اپنی گرفت سخت کی تو مسکان کے منہ سے ایک سسکاری نکلی۔ ایک تو تم مجھ سے بات نہیں کر رہی ہو، اوپر سے اس طرح کے الزام لگا کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ وہ اب ٹھیک ٹھاک غصے میں آ گیا تھا۔ اس کی انگلیاں مسکان کی بازو میں دھس رہی تھی۔ مسکان کو تکلیف ہونے لگی۔ نمی کے باعث اس کی آنکھوں میں مرچیں بھرنے لگی تھیں۔ چھوڑے مجھے، نہیں چاہیے آپ کی خیرات میں دی ہوئی محبت۔ جب دل بہلانے کو دوسری عورتیں موجود ہیں تو بار بار مجھے پریشان کرنے کیوں آ جاتے ہیں؟ سب کچھ تو چھین لیا مجھ سے، اب بھی دل نہیں بھرا آپ کا؟ یاور کے ہونٹ سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے اور ماتھے پہ شدید غصے کے باعث بل پڑے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی سخت حرکت کرتا، اس نے غصیلی نظریں اس پہ ڈالیں اور ایک زوردار جھٹکے سے مسکان کو پرے دھکیلا تو وہ فرش پہ گر گئی۔ ابھی تک تو میں نے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا، لیکن جس دن میرا ضبط جواب دے گیا تمہیں میں اچھے سے بتاؤں گا کہ سب کچھ چھیننا کیا ہوتا ہے۔ وہ دھڑ سے دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا۔ اسے اس وقت شدید قسم کا غصہ آ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سب کچھ تہس نہس کر دے۔ وہ جتنی اسے محبت دے رہا تھا وہ اتنا ہی اسے غصہ دلا رہی تھی۔ اس نے زور سے دیوار پہ مکہ مارا۔ اب تم بچ کے رہنا مجھ سے، اس نے خود کلامی کی اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے جم والے کمرے میں آ گیا۔ کچھ دیر پنچنگ بیگ کو اچھے خاصے پنچ مارے، تب کہیں جا کر ہلکا سا غصہ نیچے آیا تھا۔ اس نے ٹریڈ مل آن کی اور اس کے بعد وہ 2 گھنٹے اس پہ کافی سپیڈ میں دوڑتا رہا۔ جب اچھی طرح تھک گیا تو مشین بند کی اور تولیے سے پسینہ پونچھتے ہوئے واپس کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیاں اترنے لگا۔ اس نے دروازہ کھولا تو مسکان کمرے میں نہیں تھی۔ وہ سیدھا نہانے چلا گیا۔ جب نہا کر باہر نکلا تو ملازمہ سے ناشتہ لگانے کا کہا اور اسے ڈھونڈنے لگا۔ پہلا رخ اس نے ایمان والے کمرے کی طرف کیا، یقیناً وہیں بیٹھی ہوں گی محترمہ۔ یہ سوچ کر اس نے دروازہ کھولا تو وہ ایمان کے بیڈ پر اونھے منہ لیٹی تھی اور اس کا جسم ہلکے ہلکے جھٹکے سے لے رہا تھا، جیسے رو رہی ہو۔ وہ ایک دم فکرمند سا ہو کر اس کے پاس گیا۔ مسکان، کیا ہوا میری جان؟ وہ رو رہی تھی اور یاور کو اس کے آنسو ایک بار پھر کمزور کر رہے تھے۔ اس نے اسے سیدھا کرنے کی کوشش کی تو وہ غصے سے اپنے آپ کو چھڑاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مت نام لیں میرا، کچھ نہیں لگتی میں آپ کی، دھوکے باز ہیں آپ، وہ ایک دم غصے میں چلائی۔ پھر بیڈ سے اتر کر باہر نکلنے لگی تو یاور نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا، تم کیوں کر رہی ہو ایسے؟ وہ اس کی اس قدر طویل ناراضگی اور الزام تراشی سے تنگ آ گیا تھا۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، میں آپ کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ جانے دے مجھے، میں چلی جاؤں گی یہاں سے۔ وہ اپنی کلائی چھڑوانے کی مزاحمت کرنے لگی۔ یاور ایک دم اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہ پورا گھر تمہارا ہے، لیکن اگر تم نے میری اجازت اور مرضی کے بغیر اس گھر سے ایک قدم بھی باہر نکالنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، مسکان یاور علی سکندر۔ وہ غصے سے اسے وارننگ دیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غرایا۔ مسکان اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرتی رہی اور وہ اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پر لے آیا جہاں ناشتہ لگ چکا تھا۔ اب تم میرے ساتھ ناشتہ کرو گی؟ بہت دکھا دی میں نے نرمی، اب تم دیکھو گی کہ یاور علی سکندر کا اصلی روپ۔ ناشتہ کرو، اس نے تقریباً تحکمانہ انداز میں اسے کہا۔ وہ اب تک اپنے رونے کا مشغلہ جاری رکھے ہوئے تھی۔ یاور کے دھمکی بھرے انداز پر اور اونچی آواز سے رونا شروع ہو گئی۔ یاور نے ٹیشو باکس سے 2 ٹیشو نکالے اور اس کے آنسو صاف کیے، پھر نوالا بنا کر اس کے منہ کے سامنے کیا۔ خود کھاتی ہو یا میں زبردستی کھلاؤں؟ اس کے غصے اور اپنی بے بسی کے عالم میں مسکان نے روتے روتے گھور کر اسے دیکھا، مگر جب اس کے تاثرات ہنوز غصیلے ہی رہے تو اس نے تھوڑا سا ناشتہ کر ہی لیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ اسے پھر سے بازو سے پکڑ کر کھینچتا ہوا بیڈ روم میں لایا اور آہستہ سے اس کا بازو چھوڑا۔ میں تم پہ سختی کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن تم نے مجھے مجبور کر دیا ہے، اس لیے دھیان رکھنا کہ آگے سے مجھے غصہ دلانے والی کوئی حرکت مت کرنا، ورنہ اس بار میں تمہیں بالکل نہیں بخشوں گا۔ مسکان روتے روتے ایک دم مسکرائی تھی۔ یاور اس کے تاثرات دیکھ کر الجھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ مجھے قید کر سکتے ہیں؟ آپ نے میرے ساتھ جو کرنا تھا آپ کر چکے ہیں، اب میری باری ہے۔ کیا کرو گی تم؟ ہاں؟ اس نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ اسے مسکان کے تاثرات کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ آپ کی قید سے نکلنے کے لیے میں کچھ بھی کروں گی،
اگر آپ نے مجھے جانے نہیں دیا تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ یاور کو لگا اس کا سانس رک گیا۔ کیا کرنے والی تھی وہ؟ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ مس لیلا، مس لیلا، یاور نے غصے سے زوردار آواز میں ملازمین کے ہیڈ کوارٹر کو آواز دی۔ وہ فوراً اس کے سامنے آئیں۔ جی سر۔ مسز مزگان اس کمرے میں بند رہیں گی اور آپ ان پہ نظر رکھیں گی جب تک ان کا دماغ درست نہیں ہو جاتا۔ ایک لمحے کے لیے بھی آپ انہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گی۔ اس کمرے سے ہر قسم کی ایسی چیز ہٹا دی جائے جس سے یہ خودکشی کرنے کا سوچیں بھی۔ وہ مس لیلا سے کہہ کر مزگان کی طرف مڑا۔ تمہیں تو میں آ کر دیکھتا ہوں۔ وہ اپنا فون اٹھا کر نکل گیا۔ وہ مزگان کو اس طرح سے چھوڑ کر جانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن کام کی مجبوری آڑے آ گئی۔ اس نے مس لیلا کو اور دوسرے ملازمین کو اس پہ نظر رکھنے کا کہا اور گارڈز کو سختی سے آرڈر دیا کہ مزگان کو کسی صورت بھی باہر نہ نکلنے دے۔ پچھلی بار وہ اس سے دور گئی تھی، اس بار نہیں جا سکے گی۔ بیٹا، میں اور تمہارے بابا اگلے مہینے پاکستان آ رہے ہیں، رومانہ نے یاور کو فون پہ اطلاع دی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس بات پہ خوش ہو یا نہیں۔ انہیں ابھی اس نے مزگان کے ملنے کا نہیں بتایا تھا، لیکن یہ خبر ان سے چھپ تو نہیں سکتی تھی۔ یو آر موسٹ ویلکم، یاور نے بغیر کسی ٹسپے کے کہا۔ تم نے بتایا نہیں کہ مزگان مل گئی ہے تمہیں؟ رومانہ نے اس سے پوچھا۔ آپ کو کس نے بتایا؟ یہ سوال پوچھنا بیکار تھا، لیکن پھر بھی وہ پوچھ بیٹھا۔ میرال نے بتایا۔ سچ پوچھو تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ کم از کم اب مجھے یہ فکر تو نہیں رہے گی کہ تم ساری زندگی اس کی تلاش میں اکیلے ہی گزار دو گے۔ میں اس سے جلد از جلد ملنا چاہتی ہوں۔ پچھلی مرتبہ میں نے وشما کی وجہ سے اسے بہت کچھ کہہ دیا تھا جو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن اب میں اپنی بہو سے مل کر اس سے معذرت کرنا چاہوں گی۔ رومانہ نے بڑے دل سے یہ بات کی تھی، جبکہ یاور کے ہونٹوں پر اپنی بہو سن کر اداس سے مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ آ جائیں، آپ کی بہو کو آپ کی ضرورت بھی ہے، اس نے کہا تو رومانہ بھی مسکرائی۔ کم از کم ان کا بیٹا ان سے ناراض نہیں تھا۔ میں چاہتی ہوں جب میں آؤں تو گڈ نیوز سنوں۔ ہر ماں کی طرح ان کا بھی ارمان تھا کہ اپنے بیٹے کی اولاد کو اپنی گود میں کھلائیں۔ لڑکی ان کی پسند کی نہیں تھی، لیکن 2 سال پہلے اس کے جانے کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کی جو حالت دیکھی تھی، اس کے بعد وہ اگر کسی کلب ڈانسر سے بھی شادی کر لیتا تب بھی وہ اعتراض نہ کرتی۔ انہیں اپنے بیٹے کی خوشی عزیز تھی اور اس کی خوشی مزگان تھی۔ رومانہ کو وہ ناپسند نہیں تھی، لیکن وہ اسے اس طرح سے نہیں جانتی تھی جس طرح سے میرال کو جانتی تھی۔ انشاءاللہ ضرور۔ یاور کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ اسے مزگان کی دھمکی نے حقیقی معنوں میں ڈرا دیا تھا۔ وہ گھر آیا تو سیدھا کمرے میں گیا جہاں وہ بیڈ سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھی تھی۔ وہ اتنی بہادر نہیں تھی کہ اپنی جان لے لیتی۔ پتہ نہیں کس احساس کے تحت اس نے یاور سے ایسا کہہ دیا تھا، لیکن ایسا کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، اور نہ ہی مس لیلا اسے ایسا کرنے دیتی۔ وہ اپنی بے بسی پہ سارا دن آنسو بہاتی رہی۔ اس نے اپنے دونوں بازو گھٹنوں کی گرد باندھے ہوئے تھے اور سر گھٹنوں پر ٹکایا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں اداسی سے نہ جانے ایک طرف کو کیا گھور رہی تھیں۔ بہت رونے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی اور سوج کر موٹی ہو گئی تھیں، لیکن اس روپ میں بھی وہ یاور کو پیاری لگ رہی تھی، مگر اندر سے اس کی اس حالت پر یاور کا دل دکھ رہا تھا۔ وہ آ کر پنجوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا۔ مزگان، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ اٹھو شاباش، منہ دھو کر آؤ۔ اس کے کہنے سے بھی اس نے اپنی نظروں کا زاویہ نہیں بدلا۔ یاور نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھانا چاہا تو اس کا ہاتھ گرم لگا۔ اس نے بے اختیار مزگان کا ماتھا چھوا تو وہ اسے بخار تھا۔ اس نے فکر مند ہو کر مزگان کے چہرے کو دیکھا۔ کیوں خود کو اذیت دے رہی ہو؟ میں مانتا ہوں مجرم ہوں میں تمہارا، بہت برا کیا میں نے تمہارے ساتھ، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں تم سے سچ میں محبت کرتا ہوں مزگان۔ آئی سویئر اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتا ہوں تمہیں۔ پلیز اس طرح خود کو اذیت مت دو، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اب بھی اسی طرح گمسم سی خلا میں دیکھتی رہی۔ یاور نے آہستہ سے اسے فرش سے اٹھایا اور اپنے ساتھ پکڑ کر باتھ روم میں لے گیا۔ اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے اور تولیے سے رگڑ کر خشک کیا، پھر اسے باہر لے آیا۔ وہ کسی بے جان روبوٹ کی طرح چپ چاپ اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ اس نے مس لیلا سے پوچھا تھا کہ مزگان نے کچھ کھایا تو انہوں نے یہی کہا کہ کچھ نہیں کھا رہی، پانی کا ایک قطرہ تک حلق میں نہیں لیا۔ صبح سے اسی طرح بیٹھی چپ چاپ بس روئے جا رہی تھی۔ یاور پھر سے اس کے سامنے خود کو بے بس محسوس کرنے لگا تھا۔ اس نے مزگان کو بیڈ پر لٹایا تو وہ سمٹنے لگی جیسے اسے ٹھنڈ لگ رہی ہو۔ یاور نے اس کے اوپر نرم کمبل اڑھا دیا اور مس لیلا کو آواز دی۔ جی سر۔ وہ دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوئی۔
کچھ کھانے پینے کے لیے لے آئیے، یاور نے مس لیلا سے کہا اور خود مزگان کے پاس بیٹھا آہستہ آہستہ اس کے بال سہلانے لگا۔ کچھ دیر بعد مس لیلا ٹرالی میں کچھ چیزیں رکھ کر کمرے میں لے آئیں۔ یاور نے انہیں اشارے سے جانے کے لیے کہا تو وہ سر ہلا کر باہر چلی گئیں۔ یاور نے جوس کا ڈبہ اٹھایا اور ایک گلاس میں جوس انڈیلا، پھر گلاس اس کے ہونٹوں کے قریب کیا تو وہ منہ پھیر گئی جسے پینا نہیں چاہتی ہوں۔ مزگان پلیز تھوڑا سا پی لو، اپنی نہیں تو ایمان کی خاطر۔ وہ آئے گی اور تمہیں اس طرح دیکھے گی تو کیا سوچے گی؟ پلیز۔ وہ اس سے التجا کر رہا تھا، مزگان نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ یاور نے آہستہ سے اس کا سر اونچا کر کے گلاس اس کے لبوں سے لگایا تو اس کی آنکھوں سے پھر سے آنسو نکل آئے۔ اس نے بہت مشکل سے آدھا گلاس پیا اور منہ دوسری طرف کر لیا جسے اور نہیں پینا چاہتی ہوں۔ یاور نے شکر ادا کیا تھا کہ اس نے اتنا بھی پی لیا تھا۔ اس نے گلاس واپس ٹرالی میں رکھا اور کمبل اس کے اوپر ٹھیک سے اڑھا کر کمرے سے باہر آیا۔ اسٹڈی روم میں جا کر اس نے اپنے فیملی ڈاکٹر کو کال ملائی اور گھر بلوایا۔ ڈاکٹر کو فون کر کے وہ واپس کمرے میں آ گیا اور مزگان کے پاس ہی بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد مس لینا نے ڈاکٹر کے آنے کی اطلاع دی۔ یاور نے انہیں اندر کمرے میں بھیجنے کو کہا۔ ڈاکٹر صاحب سے مصافحہ کرنے کے بعد اس نے سرسری سے مزگان کی حالت کے بارے میں بتایا۔ ڈاکٹر صاحب نے مزگان کا ضروری چیک اپ کیا اور کچھ دوائیں دے دیں۔ جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے یاور سے کہا کہ ابھی ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کی جائیں اور اگر پھر بھی صبح تک بخار نہ اترے تو مزگان کو ٹھنڈے پانی سے نہلا دیا جائے، بخار کی شدت میں کمی آ جائے گی۔ اور پھر چند ضروری ہدایات دے کر وہ واپس چلے گئے۔ یاور نے مزگان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر چوما اور ملازمہ سے کہہ کر ایک باؤل میں ٹھنڈا پانی اور ساتھ میں چھوٹا سا تولیہ منگوایا۔ مس لیلا اس کی مطلوبہ چیزیں لے آئیں۔ سر کی پٹیاں میں کر دیتی ہوں، آپ آرام کر لیں، مس لیلا نے کہا، مگر یاور نے منع کر دیا۔ میں خود کر لوں گا، آپ جائیں۔ مس لیلا آہستہ سے سر ہلا کر باہر چلی گئیں۔ یاور نے مزگان کا ہاتھ آہستہ سے چھوڑا اور تولیہ لے کر اسے گیلا کیا اور بہت احتیاط سے اس کے ماتھے پر رکھا۔ پھر یاور نے باری باری اس کے ماتھے اور بازوؤں پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھیں۔ کچھ دیر تک وہ اسی طرح اس کا بخار کم کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ جب باؤل کا پانی مزید ٹھنڈا نہیں رہا تو اس نے باؤل اور تکیہ ایک طرف کو رکھ دیا۔ اس نے پہلی بار کسی کا یوں خیال رکھا تھا۔ مزگان کے لیے وہ کتنا بدل گیا تھا۔ اگر 2 سال پہلے کوئی رومانہ کو بتاتا تو وہ کبھی یقین نہ کرتی۔ کچھ دیر وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس کے پاس ہی بیٹھا اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر آرام سے اس کے ساتھ کمبل میں گھس کر لیٹ گیا۔ مزگان کے وجود میں اب بھی حرارت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دواؤں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ اسے اپنے ساتھ لپٹائے نیم دراز سا لیٹا رہا، پھر اس کی بھی آنکھ لگ گئی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا، یاور کو اپنے پہلو میں کچھ حرکت محسوس ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو مزگان اٹھنے کی کوشش کرتی ہوئی نظر آئی۔ کیا ہوا، کہاں جا رہی ہو؟ وہ پھر سے پریشان ہو گیا تھا، اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی اور وہ نہ جانے کہاں جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ واش روم جانا ہے، اس نے آہستہ سے نقاہت بھری آواز میں کہا۔ یاور کو تسلی ہوئی، کم از کم وہ اسے چھوڑ کر تو نہیں جا رہی تھی۔ وہ اپنی سائڈ سے بیڈ سے اترا اور اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ جب وہ واش روم کے دروازے تک پہنچا تو مزگان نے اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ بس مجھے نیچے اتار دیں۔ آر یو شور؟ وہ فکر مند تھا کہ کہیں وہ کمزوری یا چکر آنے کی وجہ سے وہ گر نہ جائے۔ مزگان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوکے، میں ادھر ہی ہوں، ضرورت ہو تو آواز دے دینا۔ اس نے مزگان کو نیچے اتارا اور خود وہیں دروازے کے باہر ہی رک گیا۔ کچھ دیر بعد مزگان باہر آئی تو اس نے دوبارہ سے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا اور لا کر آرام سے بستر میں ڈالا، پھر خود بھی اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر نیم دراز ہو گیا۔ پتہ نہیں کیا وجہ تھی، یاور کے رویے نے اس کا غصہ ٹھنڈا کیا تھا یا وہ خود ہی رو رو کر تھک چکی تھی۔ اس نے کوئی احتجاج نہیں کیا اور چپ چاپ اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے بال سہلانے لگا۔ کتنا تنگ کرتی ہو مجھے، زندگی میں کبھی میں نے بھی موم یا ڈیڈ کو اتنا تنگ نہیں کیا ہوگا۔ وہ آہستہ آہستہ اس سے باتیں کرنے لگا۔ آج کچھ دل کی باتیں وہ اس سے کرنا چاہتا تھا۔ تمہیں پتہ ہے، پہلی بار تمہیں دیکھ کر مجھے یہی خیال آیا تھا کہ تم سچ میں اتنی ہی معصوم ہو جتنی نظر آتی ہو، یا صرف بننے کی کوشش کرتی ہو۔ مجھے سب سے زیادہ حیرت اس وقت ہوئی جب تم نے مجھے اپنا ID کارڈ رکھنے کا کہا تھا۔ آج کل کے دور میں اتنا معصوم اور سیدھا کوئی نہیں ہوتا کہ کسی انجان آدمی پر بھروسہ کر لے، اور تم مجھ پر بھروسہ کر رہی تھی۔ اس نے ایک نظر مزگان کو دیکھا تو وہ چپ چاپ آنکھیں بند کیے اس کے سینے پر سر رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ سن رہی ہے۔ میں واقعی حیران ہوا تھا، مجھے لگا تھا یہ مجھے پھنسانے کی کوئی کوشش ہوگی۔
اسی شک میں تمہیں ہرٹ کرتا رہا، لیکن مجھے پتہ نہیں کب اور کیسے تم سے محبت ہو گئی تھی مسکان۔ میری میرال سے منگنی ہو چکی تھی۔ مام ڈیڈ نے مجھ سے اس پرپوزل کی بات کی تو میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ اس وقت مجھے لگا کہ اس میں برائی کیا ہے، لیکن پھر جب تم میرے سامنے آئی تھیں تو مجھے اپنی جانب کھینچتی تھی، میں اپنے آپ میں الجھ جاتا تھا۔ میں میرال کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ بچپن سے میری دوست رہی تھی اور میری کزن بھی تھی، لیکن جب تمہیں دیکھتا تھا تو مجھے خود بھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ مجھے کیا ہو جاتا تھا۔ پھر تم میرے خوابوں میں آنے لگی، میری نیندیں چرانے لگی۔ میں نے بہت کوشش کی تمہیں اپنے دل و دماغ سے نکالنے کی، لیکن جب میں نے عاطر کی نظروں میں تمہارے لیے نرم جذبات دیکھے تو مجھے بہت جلن ہوئی۔ اس جلن میں تمہیں مزید ہرٹ کرتا رہا۔ جب بھی کوئی تم پہ نظر ڈالتا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ پھر تم جاب چھوڑ کر چلی گئیں تو مجھے احساس ہوا کہ تمہیں دیکھے بغیر مجھے چین کیوں نہیں آ رہا تھا۔ تم میرے لیے سانس کی طرح ضروری ہو گئی تمہیں تھی مسکان۔ وہ کچھ دیر پھر بعد بولا، میں تمہیں واپس لایا اور تم سے نکاح کر لیا۔ پھر جیسے ہر چیز خود بخود ٹھیک ہو گئی۔ میں ایک دم پرسکون ہو گیا تھا کہ تم میری ہو گئی ہو، لیکن پھر سب نے مل کر ہمیں الگ کرنے کی کوشش کی۔ وہ ایک غلط فہمی تھی اور میری غلطی تھی جو مجھ سے انجانے میں ہوئی تھی، لیکن تم نے میری کوئی بات سنی ہی نہیں۔ تم ان کی باتوں میں آ گئی اور مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں کتنا پریشان ہوا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ میں نے تمہیں کتنا ڈھونڈا لیکن تم نہ جانے کہاں چھپ کر بیٹھ گئی۔ اب پھر سے تم مجھے چھوڑ کر جانے کی باتیں کر رہی ہو تو مجھے غصہ تو آئے گا نا۔ میں بس تمہیں خود سے دور نہیں کرنا چاہتا۔ پلیز خود کو اذیت مت دو مسکان۔ اس نے دھیرے سے اس کے بال سہلاتے ہوئے کہا، لیکن اس بار وہ سن نہیں رہی تھی، وہ سو چکی تھی۔ یاور نے آہستہ سے اس کے بالوں پر بوسہ دیا اور خود بھی آنکھیں موند لیں۔ اگلی صبح تک مسکان کا بخار کافی کم ہو چکا تھا۔ یاور نے اس کا بہت خیال رکھا تھا۔ وہ ساری رات کو اچھی نیند میں رہا تھا کہ کہیں پھر سے مسکان کو کسی چیز کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ اب بھی اس نے ناشتے کی ٹرالی کمرے میں منگوا لی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے مسکان کو دلیا کھلا رہا تھا۔ شاید کل رات والی باتوں کا اثر تھا جو مسکان کی ناراضگی زائل ہو چکی تھی اور غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ وہ چپ چاپ اس کے ہاتھوں سے کھا رہی تھی۔ یاور نے دلیا کھلا کر ٹیشو سے اس کے ہونٹوں کے کنارے صاف کیے اور پھر اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر باتھ روم میں لے گیا۔ میں خود چل سکتی ہوں، مسکان نے احتجاج کیا، لیکن یاور نے اس کی بات پہ کان نہیں دھرے۔ تمہارا بخار ابھی تک ختم نہیں ہوا، ڈاکٹر نے کہا تھا تمہیں ٹھنڈے پانی سے نہلایا جائے۔ یاور نے کہا تو وہ ایک دم سرخ ہوئی۔ میں خود نہا لوں گی، آپ باہر جائیں۔ مسکان نے اسے باہر بھیجنا چاہا، لیکن وہ جیکوزی میں پانی بھرنے لگا۔ اس کی طرف دیکھا تو اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر یاور کو اسے تنگ کرنے کا دل چاہا۔ کیوں؟ مجھ سے شرم آ رہی ہے؟ وہ لال ٹماٹر جیسا چہرہ لیے اسے خفت سے گھورنے لگی۔ آپ پلیز باہر جائیں، میں خود ہی نہا لوں گی۔ وہ جیکوزی میں پانی بھر چکا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھا جو اس کے باہر جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اور اسے جیکوزی میں بٹھا دیا اور خود بھی اس کے ساتھ پانی میں گھس گیا۔ بے فکر رہو، تھوڑی سی دیر پانی میں بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اسے بس تنگ کر رہا تھا۔ مسکان کی کمر اس کے سینے سے لگی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ اس کے کندھے پہ رکھا اور مسکان کے ہاتھ تھام کر بازو اس کے گرد باندھے۔ تم نے میری جان نکال دی تھی۔ آئندہ اگر ایسی بات کی نا تو چھوڑوں گا بھی نہیں میں تمہیں۔ کیسی بات؟ وہ انجان بنتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ اس وقت جس انداز میں اسے پانی میں لے کر بیٹھا تھا، مسکان کو بہت شرم آ رہی تھی۔ یہی جان لینے والی، تم میری جان ہو۔ اگر کوئی مجھے میری جان سے الگ کرنے کی کوشش کرے گا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں، چاہے وہ تم ہی کیوں نہ ہو۔ یاور نے بڑے پوزیسو انداز میں کہا تو مسکان کے لبوں پر بے ساختہ شرمیلی سی مسکان آ گئی۔ یاور نے سائڈ سے اسے مسکراتے دیکھا تو بے اختیار اس کا گال چوما۔ وہ مزید لال ٹماٹر ہو گئی۔ یاور نے اس کا شرمانہ محسوس کیا تو بے ساختہ ہنسا۔ بخار میں بھی کیسی کیسی باتیں سوچ رہی ہو۔ اس نے ہنستے ہنستے اسے تنگ کرنے کی غرض سے اس طرح کہا جیسے اس کا دماغ پڑ رہا ہو۔ میں ایسا ویسا کچھ نہیں سوچ رہی۔ مسکان نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر بات کور کرنے کی کوشش کی تو وہ مزید زور سے ہنسا۔ مسکان نے شاید پہلی بار اس کی ہنسی سنی تھی۔ وہ اس کا شرمانہ بہت انجوائے کر رہا تھا۔ اچھا تو اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہو؟ اس نے اس کی گردن کی پشت پر بوسہ دیا۔ مسکان ایک دم اس کے بازو کا حصار توڑ کر اٹھنے لگی۔ کیا ہوا؟ کہاں بھاگ رہی ہو؟ بس اتر گیا میرا بخار۔ وہ اس کی جسارتوں سے گھبرا رہی تھی۔ یاور نے اسے مزید تنگ نہیں کیا اور خود بھی مسکراتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ سارے کپڑے بھیگ چکے تھے، لیکن یہاں کسے پرواہ تھی؟
اس نے قریبی شیلف سے ایک تولیہ اٹھایا اور مسکان کو کور کر کے اپنے نزدیک کیا۔ وہ سرخ گالوں اور جھکی ہوئی نظروں سے اس کے دل کے تار چھیڑ رہی تھی۔ یاور نے اس کے ہونٹوں پر ایک بوسہ دیا۔ چلو آؤ چینج کر لو۔ اس نے جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے کے لیے سنجیدہ سی شکل بنا کر کہا تو وہ ایک دم بدک کر پیچھے ہوئی۔ میں خود ہی کر لوں گی، آپ بہت ہی بے شرم ہیں۔ تھوڑا سا لحاظ کرے، میں بیمار ہوں۔ مسکان نے تولیہ اپنے گرد زور سے کسا، مبادا وہ کہیں کچھ اور ہی نہ کر دے۔ بیمار ہو اسی لیے تو خیال کر رہا ہوں، ورنہ تندرست بندہ تو خود ہی چینج کر لیتا ہے۔ وہ اسے اسی طرح تولیہ لپیٹے سمیت اٹھا کر ڈریسنگ روم میں لے آیا۔ پلیز۔ مسکان رونے والی ہو رہی تھی۔ یاور نے اسے نیچے اتارا۔ اچھا لیکن مجھے تو چینج کرنے دو۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے خود باہر نکالتی، یاور نے اپنی الماری کھولی اور ایک ڈھیلی سی ٹی شرٹ نکالی، پھر اپنی گیلی شرٹ اور بنیان اتاری اور اس کے سامنے ہی دوسری پہن لی۔ مسکان نے شرم کے مارے آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ اتنی ایکسرسائز کر کے ایسی باڈی بنائی ہے، اسی فگر کے پیچھے لڑکیاں پاگل ہیں، اور تم نے ایسے آنکھیں بند کی ہیں جیسے بہت ہی برا ہو۔ وہ شکوہ کر رہا تھا۔ مسکان نے اپنی لرزتی پلکوں والی آنکھیں کھولیں لیکن نظریں جھکی رکھ کر اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ تم بھی چینج کر لو، یہ نہ ہو بخار اتارنے کے چکر میں ٹھنڈ لگوا لو۔ میں باہر جا رہا ہوں۔ وہ اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کر کے اپنا لوز سا ٹراؤزر اٹھا کر باہر آ گیا۔ مسکان کپڑے بدل کر باہر نکلی تو یاور نے اپنے اور اس کے گیلے کپڑے لانڈری کے لیے بھجوا دیے۔ اب بتاؤ، آرام کرنا ہے یا باہر جانا ہے؟ وہ اس سے بہت پیار سے اور نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، آرام ہی کروں گی، اس نے سوچ کر کہا تو یاور نے بیڈ سے کمبل ہٹا کر اس کی جگہ بنائی۔ وہ آرام سے اندر گھس گئی تو یاور بھی اس کے ساتھ ہی گھس گیا۔ مسکان نے اسے اپنے ساتھ بستر میں گھستے دیکھا تو اچانک سے اسے کچھ یاد آیا۔ آج آپ نے آفس نہیں جانا؟ نہیں۔ یاور نے اسے اپنے قریب کیا۔ میری جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں آج لیو پر ہوں۔ طبیعت تو میری خراب ہے، آپ نے کیوں چھٹی لی؟ مسکان نے پوچھا تو وہ اسے کوئی جواب دینے ہی والا تھا کہ اس کا فون بجا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے ہاتھ اٹھا کر فون اٹھایا اور کال ریسیو کی۔ ہاں، کیا ہوا؟ اس نے مسکان کو دیکھا۔ اچھا میں آ رہا ہوں۔ فون بند کر کے وہ کمبل ہٹا کر اٹھا۔ کیا ہوا؟ مسکان نے اسے یوں ایک دم سے اٹھتے دیکھ کر پوچھا۔ ایک کام آ گیا ہے، میں کچھ گھنٹوں تک واپس آ جاؤں گا۔ وہ ایک دم ہی کمرے سے باہر نکلا اور مس لیلا سے مسکان کا خیال رکھنے کا کہہ کر چلا گیا۔ مسکان نے حیرت سے اس دروازے کو دیکھا جہاں سے وہ ابھی نکلا تھا۔ پتہ نہیں کیا کام ہوگا، کپڑے بھی نہیں بدلے تھے اس نے، ابھی تو وہ اس کے پاس رکنے والا تھا۔ مسکان کچھ الجھ سی گئی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گی ناول کی نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔